يا أصدق الصادقين، يا أطهر الطاهرين، يا أحسن السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین و خواتین، میں آپ کی شرکت کے لیے بے حد ممنون و مسرور ہوں، اور میری دعا ہے کہ شہزادی آپ کی شرکت کو قبول فرمائیں، الہ امین۔ اور آپ پر اور آپ کے اہل و عیال پر اپنے فضل و کرم فرمائیں، اور آپ کی الہ تمام حاجات قبول فرمائیں۔ الہ ہر سال میں نے محسوس کیا ہے کہ محرم الحرام میں لوگوں میں اکثر مسئلوں پر گفتگو ہوتی ہے۔ اس جی سال بھی محرم میں میں نے دیکھا کہ بہت سے میرے دوست احباب یہ سوال کر رہے تھے کہ کتنی عجیب بات ہے کہ شیعوں نے مولا کو خط لکھے اور بلوایا، اور شیعوں نے ہی کربلا میں مولا کو معاذ اللہ استغفر اللہ علیہ شہید کیا۔ جی یہ خیال بالکل بے بنیاد ہے۔ اس کو غیروں نے تو اجاگر کیا ہی، مگر ہم لوگوں نے بھی اس غلط خیال کو کسی نہ کسی طریقے سے سپورٹ کیا، جو بالکل بے بنیاد ہے۔ اس سلسلے میں مختصر چند سیکنڈ میں ایک گزارش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ کوئی شخص اگر بیعت کرتا ہے تو بیعت کے یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ وہ شیعہ ہے۔ کیا کہنے، بہت عمدہ۔ مثال کے طور سبحان سے اللہ۔ بیعت سے واہ واہ واہ۔ شکریہ۔ مثال کے طور بیعت سے کوئی تعلق نہیں ہے شیعت کا، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ مثال کے طور سے مولائے کائنات جی جب خلیفۃ المسلمین ظاہری انداز سے ہوئے تو پورے مدینے نے، پورے کوفے نے، تمام مسلمانوں نے بیعت کی۔ وہ یقیناً سب شیعہ نہیں تھے، سب لوگ مولا کے چاہنے والے نہیں تھے، بیعت کرنے والے۔ دوسری چیز مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ جب یہ یزید نے ابن زیاد کو خطوط لکھے تو اس وقت ابن زیاد نے، جو تاریخ بتلاتی ہے، کم سے کم 4-5 ہزار شیعوں کو قید میں ڈال دیا تھا۔ جی مثال کے طور سے حضرت مختار قید میں تھے، اور قید میں ہی نہیں، قید خانے کی گہرائیوں میں تھے وہ سب شیعان علی، بے شک۔ جنہوں نے جب آزاد ہوئے تو نہ صرف یہ کہ قیام کیا بلکہ انتقام خون حسین بھی لیا۔ اور کربلا میں بھی جو تمام شہید ہوئے اصحاب، خاص طور سے ان میں 90% لوگ کوفے سے تھے۔ تو یہ تاثر بالکل بے بنیاد ہے کہ معاذ اللہ شیعوں نے ان جی کو دغا دی، اور شیعوں نے ہی معاذ اللہ استغفر اللہ قتل کیا۔ وہ شیعہ ہو ہی نہیں سکتا جو معاذ اللہ امام کو دغا دے، استغفر اللہ جی۔ اور ایسا خدا نہ خواستہ اگر ہوتا تو امام شیعوں کو یاد نہ کرتے۔ بے شک۔ امام نے کہیں نہیں کہا کہ میرے شیعوں نے مجھ کو معاذ اللہ دھوکہ دیا، بلکہ شیعوں کو یاد کیا ہر موقع پر۔ تو بس اس کے ہی ساتھ ایک ذہن میں طاقت آ رہا ہے، شاید کسی قابل ہو۔ جی تب
اگر حسین بچاتے نہ مذہب اسلام تو واہ کون جانتا کیا ہے حلال اور حرام. واہ طواف میکدہ کرتے یہ مسجدوں کے امام، واہ آپ پیتے مسلمان باندھ کر احرام. ہاں ہر ایک حرص و ہوس کا مرید ہو جاتا، قسم خدا کی زمانہ یزید ہو جاتا. واہ 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 کیا بات ہے. بے شک بے شک شکریہ محبت. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. السلام علیکم جزاکم ورحمۃ اللہ اللہ بہترین وبرکاتہ. شکریہ ہمت افزائی. اور یہ ہو رہا سبحان اللہ مولانا سبحان صاحب اللہ رکھیے آپ سب کو. بس میں اسی کے ساتھ آج کے ہمارے ناظرین کو میں دعوت دے رہا ہوں جناب احسن رضا جعفری صاحب کہ وہ آج کی اس مجلس سویوں میں امام حسین علیہ السلام کی نظامت کی ذمہ داریاں ادا کریں. آواز بلند نعرہ صلوات. جناب احسن رضا اللهم صل على محمد محمد علی محمد وجل فرجہم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام احسان اللہ. سب سے پہلے تو میں بانی مجلس جناب سید طاہر شاہ صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آ کے کچھ اپنے اظہار خیال کریں. نہیں وہ اینڈ میں آخر میں. ٹھیک ہے جی بالکل. تو پہلے اس کے بعد پھر ہم تلاوت کلام پاک کے لیے ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب کو دعوت دیں گے کہ وہ آ کے بے شک شرف حاصل کریں. بآواز بلند تر سلام. اللهم صل على محمد محمد. بہت شکریہ جی. اب میں سورہ احزاب کی 21 سے 25ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گا. پہلی آیت میں رسول اکرم کے بہترین نمونے کی عکاسی کی گئی ہے جو بے شک جنگ احزاب کے دوران انہوں نے لیڈ کیا. پھر دوسرے اس کے اگلی میں آیت میں مومنین کے طرز عمل کو سراہا گیا ہے. اور آخر میں جو 25ویں آیت ہے اس میں کفار کے لشکر کی ذلت میں شکست پر بات کی گئی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر وذکر اللہ کثیرا. ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا تسلیما. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفور رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لما ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين والقتال وكان الله قويا عزيزا. ترجمہ ہے: حقیقت میں تمہارے لیے خدا کے رسول کی ذات میں ایک بہترین نمونہ پیروی کرنے کے لیے موجود ہے جو اس شخص کے لیے جو خدا اور آخرت کی امید رکھتا ہو اور خدا اور روز آخرت سے ڈرتا ہو اور اللہ کو کثرت سے یاد رکھتا ہو. اس لیے کہ جب خاص سچے ایمان والوں نے ان فوجیوں کو آتے دیکھا جو تعداد میں ان سے بہت زیادہ تھے تو انہوں نے کہا یہ تو وہی موقع ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور اللہ اور اس کے رسول نے بالکل سچ فرمایا تھا. اس واقعے نے ان کے ایمان اور تسلیم اطاعت فرما برداری کے جذبے کو بڑھا دیا جبکہ جو منافقین تھے وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے. اے ایمان والو
ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو سچ کر دکھایا، ان میں سے کچھ نے اپنا وقت اور عہد پورا کر لیا اور کچھ اپنے وقت کے منتظر ہیں، اور انہوں نے اپنے طرز عمل میں تبدیلی نہیں کی، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے اور منافقوں کو چاہے تو سزا دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے، بے شک وہ بے حد معاف کرنے والا اور بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ نے حق کے دشمن کافروں کو غم و غصے کے ساتھ پلٹا کر ان کا منہ پھیر دیا، اور وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جلن لیے ہوئے یوں ہی پلٹ گئے، اور اللہ نے مومنین کی جماعت کو بچا لیا۔ اللہ بڑا طاقت والا، زبردست اور بڑی عزت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ماشاء اللہ ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب، اللہ آپ کی توفیقات۔ اب میں دعائے جوشنی کبیر کے لیے جناب محمد جواد صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئے اور دعائے جوشنی کبیر پڑھنے کا شرف حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں انتہائی مشکور ہوں ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب کا کہ انہوں نے مجھے مدعو کیا۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد کی آل۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ محمد محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أحكم الحاكمين، يا أعدل العادلين، يا أصدق الصادقين، يا أطهر الطاهرين، يا أحسن الخالقين، يا أسرع الحاسبين، يا أسمع السامعين، يا أبصر الناظرين، يا أشفع الشافعين، يا أكرم الأكرمين۔ سب مل کر سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث والإسنا من النار يا رب۔ درود پڑھیے محمد و آل اللهم صل على محمد وآل محمد ماشاء اللہ۔ بہت شکریہ، سلامت رہیں، التماس سے دعا۔ ماشاء اللہ جزاکم اللہ جناب، جزاک۔ ماشاء اللہ جناب محمد جواد صاحب، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اب میں سلام کے لیے دعوت دوں گا شہریار رضوی صاحب کو کہ وہ آئے اور نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ بآواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔
شہریار صاحب کے ساتھ میرے خیال سے ڈیفیکلٹی ہے کم انٹرنیٹ کی، وہ غالباً نہیں جوائن کر پا رہے ہیں۔ مرثیے پہ بڑھا جائے۔ میری رائے میں تو مولانا کو آپ دعوت دے سکتے ہیں۔ نسیم زیدی صاحب موجود ہیں؟ نہیں، ان کے ساتھ بھی مسئلہ ہے غالباً۔ اب میں خطابت کے لیے دعوت دوں گا مولانا سید ریحان حیدر زیدی صاحب کو۔ آواز بلندتر صلوات۔ اللهم اللهم صل صل على على محمد محمد وعلى محمد محمد رحم الله من قرأ سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد مالك يوم الدين اللهم صل صلاة الذين نعبد وإياك نستعين اللهم صل على محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومزكي نفوسنا مولانا ومقتدانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على اللهم محمد صل على محمد محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صلوات پڑھ دے محمد وعلى اللهم صل على محمد وعجل فرجه آج کی مجلس چونکہ بعنوان زیارت کی مجلس ہے، پرسداری کی مجلس ہے، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے باوفا اصحاب کے سویم کی مجلس جسے کہا جائے زیارت کی مجلس ہے، تو اسی کی مناسبت سے میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ باتیں بڑی سنجیدگی کے ساتھ سے پیش کرنا چاہوں گا، جزاک اللہ۔ اور وہ واقع کربلا کے بعد کے جو حالات نمودار ہوئے ہیں اس کے اعتبار سے ایک دو واقعات میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ آج کی مجلس کے بانی چونکہ ہیں سید طاہر شاہ صاحب، خداوند عالم سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ان کے اور ہم سبھی کے توفیقات میں اضافہ فرمائے، آمین اور اللہ ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور شب جمعہ کی رحمتیں اور برکتیں ان کے ساتھ ساتھ ہم سبھی کو عطا فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ آمین۔ اور مناسب ہوگا کہ میں ایک سورہ فاتحہ جناب سید طاہر شاہ صاحب کے جو مرحومین ہیں، بالخصوص ان کے جو خانوادے کے مرحومین ہیں اور ان کے جو رشتہ داروں میں مرحومین ہیں، ان سبھی کے لیے، اور شب جمعہ ہے، آپ بھی اپنے اور ہمارے سبھی مرحومین کے لیے ایک فاتحہ سے انہیں نوازیں اور اصال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین مالک یوم الدین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد۔ پروردگار تمام مرحومین کے ساتھ ساتھ جناب سید طاہر شاہ صاحب کے مرحومین کی مغفرت فرما اور انہیں اعلی علیین میں جگہ عطا فرما، اور ہماری تمام مشکلات کو آسان فرما۔ جو حضار مجلس ہیں، اس وقت مجلس میں شریک ہیں، پروردگار ان کی جو دنیاوی اور آخرتی حاجات ہیں انہیں پورا فرمائے، اور پروردگار آقا کے ظہور میں تعجیل فرمائے برحمت کا یا ارحم الراحمین۔ ایک مل جل کے صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه عزیزان گرامی و برادران جذبہ ایمانی، ابھی ہمارے اردو فاؤنڈیشن کے رئیس اور رؤسا اور بانی جناب غضنفر ڈاکٹر غضنفر صاحب بیان فرما رہے تھے کہ کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جو ہماری طرف تہمتیں لگی ہیں، اور ان تہمتوں کا جواب دیا بھی جاتا ہے اور پہلے بھی دیا گیا ہے۔ اصل میں یہ ریشہ نکلا کہاں سے ہے اور یہ اس طریقے کے حالات بنے کہاں سے ہیں،
اس کو ذرا سا میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے تاریخ کیسے رخ موڑتی ہے اور تاریخ جو ہے وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو بیان کرتی ہے، اس کے کچھ اسباب ہیں، کچھ ریزن ہے جو کہ تاریخ کے سامنے آتے ہیں۔ ہمارے ڈاکٹر جعفری صاحب نے قرآن مجید کی سورہ احزاب کی 21ویں آیت سے لے کے اور 25ویں آیت کی جو تلاوت فرمائی ہے، تو یہ سورہ احزاب ایک بہترین، اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا یہ بہترین سورہ ہے دوسرے نہیں، قرآن تو پورا ہی بہتر ہے، لیکن انتخاب کے اعتبار سے جو آج آپ نے انتخاب فرمایا ہے اس کے اعتبار سے ایک بہترین موضوع ہے جنگ احزاب کا، یا سورہ احزاب کا، یا عنایہ کریمہ کا۔ اور اصل میں جو مسائل چلے ہیں وہ یہیں سے چلے کہ کاش لوگ یہ سمجھ جاتے کہ پیغمبر کا اسوہ حسنہ کیا ہے، پیغمبر آئیڈیل ہیں تو کیسے ہیں، پیغمبر نمونہ ہیں تو کیسے ہیں۔ اگر مسلمان اور امت مسلمہ اس بات کو سمجھ جاتی کہ پیغمبر جو ہیں وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں اور پیغمبر نمونہ عمل ہیں، تو آج یہ بات یہاں تک نہ پہنچتی جہاں تک کہ ہم نے کربلا کے واقعات کو بڑی نزدیکی سے دیکھا ہے اور کربلا کے واقعات رونما ہوئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ سورہ احزاب ہے، اور سورہ احزاب کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنگ خندق سے متعلق بحث کرتا ہے سورہ احزاب، اس لیے حزب سے ہے، احزاب یعنی جنگ وغیرہ، اور اس کی بہت ساری آیات کریمہ ایسی ہیں جو جنگ احزاب یعنی جنگ خندق میں نازل ہوئی ہیں، اور اسی کے عنوان سے اس کا نام سورہ احزاب رکھا گیا۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد اللهم فرماتے ہیں صل کہ على جو محمد اللهم صلی صل وآل علی محمد۔ محمد جو سورہ احزاب کی تلاوت فرمائے گا تو یہ سورہ احزاب کی تلاوت کرنے والا انسان انشاءاللہ روز محشر پیغمبر اسلام کے ساتھ میں محشور کیا جائے گا۔ تو بہت بڑی بات ہے قرآن مجید کی اس سورے کی تلاوت کرنے والے کا ثواب۔ اب میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ جو کہا گیا کہ من المؤمنین رجال، جو اس کی 23ویں آیت ہے، صدقوا ما عہد اللہ علیہ ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ مولا کائنات حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب سے ایک روایت آئی ہے اللهم صل کہ على محمد اللہم صلی صلی اللہ علی محمد وعلی محمد، یہ محمد من المؤمنین رجال صدقوا کی جو آیت ہے یہ ہم سے متعلق ہے، یعنی علی بن ابی طالب سے متعلق ہے۔ علی بن ابی طالب کی ایسی ذات ہے جو اپنے پیمانے پہ پیغمبر کے ساتھ کھری اتری ہے، اور انہوں نے اسی طریقے سے جو ایگریمنٹ پیغمبر کے ساتھ کیا تھا، جو قرارداد کی تھی، جو تعہد کیا تھا، اس پہ وہ پورا سچے اترے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے افراد جو ہیں، جو کتنے بھی نزدیک رہے ہوں، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے، جتنے بھی نزدیک وہ رہے ہوں، وہ اس پیمانے پہ پیغمبر کے ساتھ میں کھرے نہیں اترے ہیں۔ اور اللہ نے اسی میں جو سچے لوگ ہیں، سچ بولنے والے ہیں، ان کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ وہ خداوند عالم جزا دے گا اور منافقین کو جو ہے وہ عذاب دے گا۔ اب یہ ساری باتیں اسی سورہ احزاب کے اندر 25ویں آیت تک بیان کی گئی ہیں۔ اب میں نے سہارا اس کا کیوں لیا؟ ہو سکتا ہے یہ ایک مصلحت الہی ہو کہ ڈاکٹر جعفری صاحب نے اس کی تلاوت فرمائی اور غضنفر صاحب نے ایک بات مسئلے کے طور پر شروع میں رکھی، تو یہ شاید دونوں چیزوں آپس میں اس طریقے سے ریلیٹڈ ہیں ایک دوسرے سے کہ اس کی ذرا سی حلاجی کی جائے اور اس مسئلے میں ذرا سا آگے بڑھا جائے اور کس طریقے سے بات بڑھتی ہے۔ دیکھیے جنگ خندق میں کیا ہوا تھا، میں وہیں سے بات کو شروع کرتا ہوں، جان گرامی ملاحظہ فرمائیے گا۔ جنگ خندق میں کیا ہوا تھا، اصل جو بات ہے وہ یہ ہوا تھا کہ جنگ خندق کے اندر پیغمبر نے کہا تھا کہ ایک بڑی سی وہ کھودی جائے، خندق کھودی جائے تاکہ لوگوں کا حملہ ادھر سے نہ ہو سکے۔ تو جو مہاجرین تھے جو مکے سے اور دوسری جگہ سے پیغمبر کے ساتھ تشریف لے گئے تھے، ایک تو وہ لوگ تھے، اور ایک انصار تھے۔ انصار یہ لوگ تھے جو مدینے میں پیغمبر کا جنہوں نے ساتھ دیا تھا انہیں انصار کہتے تھے۔ تو یہ دو کیٹیگری کے افراد پائے جاتے تھے۔ پہلے جو تھے وہ مہاجرین تھے، مکے سے ساتھ گئے تھے۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو انصار تھے، مدینے ہی کے اندر موجود تھے اور پیغمبر کی مدد فرمائی۔ جب جنگ خندق ہوئی ہے، پیغمبر کی وفات سے پہلے کی بات ہوگی، جنگ خندق تو پیغمبر کی کے سامنے ہوئی ہے۔ تو عزیزان گرامی اس وقت میں کیا ہوا تھا کہ مہاجرین اور انصار دونوں اس بات کو کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ نے وہ خندق کھودنے کی تعریف فرمائی کہ بھئی جس نے یہ کام کیا ہے خندق کا، خندق کھودی ہے، ایک بڑا سا گڑھا کھودا، ایک بڑا سا ایک وہ بنا دیا ہے، ایک ایسی جگہ کھود کر کے کہ دشمن اس طرف نہ آنے پائے۔ تو پیغمبر نے بہت بڑی تعریف کی
اور پیغمبر نے یہ تعریف کی اس کے اندر کہ جس نے بھی یہ کام کیا ہے وہ ایک اعلیٰ کام کیا ہے اور بلند کام کیا ہے، ایسا کسی اور نے کام نہیں کیا۔ تو اب جب مہاجرین نے یہ سنا کہ سلمان کی اتنی تعریف کر رہے ہیں نبی خدا، تو مہاجرین کہنے لگے کہ سلمان تو ہم میں سے ہے، یعنی سلمان ہمارے ساتھ میں ہے، ہم سلمان کے ساتھ میں ہیں۔ اور انصار کہنے لگے نہیں، مہاجرین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انصار کہنے لگے کہ سلمان جو ہے وہ ہمارے ساتھ میں، ہم میں سے سلمان ہے، یعنی ہم نے اور سلمان نے مل کے خندق کھودی ہے۔ مہاجرین کہنے لگے کہ ہم نے اور سلمان نے مل کے خندق کھودی ہے، انصار کا اس میں کام نہیں ہے۔ انصار نے مہاجرین کی نفی کری اور مہاجرین نے انصار کی نفی کی، باوجود ہے کہ یہ دیکھیے یہ جملہ پہچاننے کا ہے، مہاجرین بھی عرب ہیں اور انصار بھی عرب ہیں، دونوں عرب ہیں، ان میں عجب تو ہے ہی نہیں، بھائی مدینہ بھی عرب میں ہے اور مکہ بھی عرب میں ہے، یہ دونوں عرب کے ہیں۔ اور سلمان جو ہے وہ فارس کے رہنے والے، عجم کے رہنے والے ہیں۔ تو جناب پیغمبر اسلام نے کہا کہ اس میں کام نہ مہاجرین کا ہے نہ انصار کا ہے، اور انہوں نے جو دعویٰ کیا تھا کہ سلمان ہم میں سے ہیں، تو پیغمبر نے کہا سلمانو منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں، سبحان اللہ۔ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ یہ پیغمبر نے کہا جناب سلمان کے لیے۔ یعنی نہ تو انہوں نے مہاجرین کو کہا مہاجرین منا اہل البیت پیغمبر نے، اور نہ پیغمبر نے انصار کو کہا منا اہل البیت۔ یہ واحد ایک جگہ ہے جو اہل بیت میں شامل ہو رہی ہے آؤٹ سائڈ سے، یعنی باہر کے آنے والے افراد میں صرف ایک ہی ذات ہے جناب سلمان کی، جو کہ اہل بیت میں داخل ہو رہی ہے، اس اعتبار سے کہ سلمان و منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے۔ لیکن پیغمبر نے یہ نہیں کہا، یہ تو کہا کہ سلمان منا اہل البیت، لیکن یہ نہیں کہا اہل بیت من سلمان، یہ بات نہیں کی پیغمبر نے۔ دونوں جملے میں بڑا فرق ہے۔ بے شک۔ سلمان کردار کی بنیاد پر، توجہ چاہ رہا ہوں، سلمان اس عہد کی بنیاد پر، سلمان اس پیمان کی بنیاد پر، سلمان اس عقیدے کی بنیاد پر، سلمان اس ایگریمنٹ کی بنیاد پر، سلمان اس تعہد کی بنیاد پر، سلمان ان مسائل کی بنیاد پر اہل بیت کے کردار میں شامل ہو گئے۔ کوئی شک نہیں ہے کہ اہل بیت والا کردار انہوں نے حاصل کیا، لیکن اہل بیت علیہ السلام بے شک معصومین تھے، ان کا درجہ اپنی جگہ پہ، لیکن پیغمبر نے ایک بات واضح کر دی کہ اگر مہاجرین اور انصار کم سے کم سلمان جیسے ہوتے تو میں مہاجرین کو بھی کہتا من اہل البیت، توجہ چاہ، میں انصار کو بھی کہتا من اہل البیت، چونکہ سلمان جیسا انہوں نے کردار ادا نہیں کیا ہے، لہذا وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اب میں آپ کی خدمت میں ایک بات پیش کروں یہاں پر، جب مہاجرین اور انصار جو جنگ خندق میں پیغمبر کے ساتھ میں لڑ رہے ہیں اور پیغمبر کا ساتھ دے رہے ہیں، وہ اتنا قربانیاں پیش کرنے کے بعد اہل بیت میں داخل نہیں ہو سکتے، تو یہ ایرا غیرہ ادھر ادھر کے اکٹھے ہوئے اہل بیت میں کیسے شامل ہو جائیں گے؟ واہ 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 واہ، دیکھیے تو یہ سوچنے والی بات ہے۔ تو اب کیا ہوا، لوگوں نے کہا کہ جب سلمان کو یہ سند مل گئی کہ ہم اہل بیت میں، تو اب لوگوں نے اہل بیت سے جڑنا شروع کیا، اور لوگوں نے اہل بیت میں کچھ لوگوں کو جوڑنا شروع کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر جسے اس بات کو کہہ دے کہ ہم اہل بیت میں ہیں تو اس کا شرف ہے۔ جس وقت یہ بات کہی تھی نا کہ سلمان منا اہل البیت، تو آپ یقین کریں مکہ کے اور مدینے کے مہاجر اور انصار گویا ایسا تھا کہ جیسے قدم بوسی کر لیں سلمان کی، کہ سلمان کو داخل کر لیا اپنے اندر۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ یار سلمان کا مرتبہ اتنا بڑھ گیا ہے اہل بیت میں شامل ہو کے، تو لوگوں نے اپنے رشتہ داروں کو جوڑنا چاہا کہ یہ بھی اہل بیت میں، یہ بھی اہل بیت میں، یہ بھی اہل بیت میں۔ پیغمبر نے کہا ہر ایک اہل بیت میں نہیں آ سکتا، پیغمبر نے جو سند دی وہ ہر ایک اہل بیت میں نہیں آ سکتا۔ تو اچھا اب جب جوڑنے لگے تو پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا، میں اس طرف جواب دینا چاہ رہا ہوں جو ڈاکٹر غضنفر صاحب نے ابھی بات پیش کیا۔ یہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا یہ نہ تمہارے ساتھ ہے اور نہ تمہارے ساتھ ہیں انصار، کون؟ سلمان، یہ کام صرف سلمان کا ہے، یہ جو کام کیا خندق کا یہ سلمان نے کیا، بلکہ یہ ہم میں سے ہے، سلمان و منا اہل البیت۔ تو جو مہاجرین اور انصار زیادہ کام کرنے والے بھی سلمان جیسے نہ بن سکے،
تو سلمان نے جن کی محبت میں یہ کام کیا تھا ان جیسے کیسے بن سکتے ہیں مہاجر اور انصار؟ ہاں 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 ہاں، واہ بھائی واہ بہت گہری بات میں نے آپ کی واہ خدمت میں واہ پیش واہ کی ہے واہ، جان گرامی ملاحظہ فرمائیے، یعنی سلمان نے جنہیں دیکھ کے ایمان لائے ہیں، جنہیں دیکھ کے اتنی بڑی خدمت انجام دی ہے، جب سلمان جیسے یہ نہ ہو سکے تو ان جیسے یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور ایک فرق اور سن لیجئے، پیغمبر، اچھا کیسے بدلتی بات، پیغمبر نے اتنی بات کہہ دی، یہ باتیں نکلتی کیسے وہ ہم آپ کو اب یہاں سے ذرا سا شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اہل بیت میں لوگوں نے داخلہ شروع کرنا شروع کیا پیغمبر کی زندگی میں، اور پیغمبر کی زندگی کے بعد میں امام حسین کے اس مسئلے میں آؤں گا ذرا سا کچھ لمحے کے بعد۔ ہوا کیا تھا جان گرامی، جس وقت پیغمبر کے ساتھ میں مسلمانوں کی ماں کی شادی ہوئی ہے، جیسا وہ ام المسلمین کہتے ہیں یا ام المومنین کہتے ہیں، ان کی شادی ہوئی ہے، اس شادی میں ایک افسانہ ہے، ذرا سا غور سنیے گا۔ آج میں نے صبح اتفاق سے اس میں بڑی تحقیق کی اور بہت سے میں نے آرٹیکل پڑھے اور بہت سی کتابوں کی طرف رجوع کیا آپ حضرات کی مجلس میں آنے سے پہلے، یہ تاریخ ہے کیا۔ امت مسلمہ پوری اس بات پر متفق ہے، اور وہ زیادہ تر اس بات کو کہتے ہیں کہ ام المسلمین کی جو شادی کے وقت عمر تھی وہ 9 برس کی تھی۔ کہتے کیوں ہیں اس بات کو؟ تاکہ تمام بیویوں سے افضلیت ثابت کرنے کے لیے اس بات کو پیش کرتے ہیں کہ جتنی کم عمر ہوگی اتنی ہم زیادہ اس کی فضیلت بیان کریں گے کہ پیغمبر کی ایسی زوجہ تھی جو کسی اور کی زوجہ نہیں تھی۔ اب میں آپ کو ذرا سا کیسے بات بنائی جاتی ہے۔ اہل سنت کے نزدیک اسماء بنت ابو بکر عائشہ سے 10 سال بڑی تھی، توجہ چاہ رہا ہوں، اسماء بنت ابو بکر عائشہ سے 10 سال بڑی تھی، اور اسماء پہلی ہجری میں 27 سال کی ہو گئی تھی، پہلی ہجری میں 27 سال کی تھی اسماء بنت ابو بکر جو عائشہ کی بہن تھی۔ اسماء بنت ابی بکر جب 27 سال کی پہلی ہجری میں ہو گئی تھی تو پیغمبر نے جب اعلان رسالت فرمایا تھا 13 برس پہلے، تو 13 دونی 26 یعنی تقریباً 14 برس کی تھی جب پیغمبر نے اعلان رسالت کیا، اعلان مبعث کیا تھا۔ اس وقت میں اسماء بنت ابی بکر 14 برس کی تھی۔ توجہ چاہ رہا ہوں اس معاملے میں۔ علماء اہل سنت کس بات کو لکھتے ہیں؟ علماء اہل سنت نے لکھا کہ عائشہ جو ہے وہ 10 سال اسماء سے چھوٹی تھی، تو جس وقت اعلان بعثت ہوا ہے پیغمبر کا، اس وقت میں اعلان بعثت کے وقت عائشہ کی عمر 4 سے 5 برس تھی، ان کے بقول، انہوں نے اپنی کتاب میں اس بات کو لکھا، وہ لکھتے ہیں 4 سے 5 برس، ایک بات ہوگی۔ دوسری بات سنیے، جس وقت 18 آدمی پیغمبر اسلام کے ہاتھوں پہ اسلام لائے ہیں، ان میں سے یہ لوگ بھی تھے جو لائے ہیں، ظاہری طور سے یہ لوگ بھی تھے، تو تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ ابو بکر کی جتنی بھی اولادیں ہیں ساری اسلام لانے سے پہلے پیدا ہو چکی تھی، اسلام لانے کے بعد میں پیدا نہیں ہوئی۔ ابو بکر کی ساری اولادیں اسلام لانے سے پہلے پیدا ہو چکی تھی۔ اگر میں اس بات کو بھی مان لوں عزیزان گرامی کہ حضرت عائشہ اسلام پیدا ہو چکی تھی، تو اس میں یہ لکھا تاریخ میں کہ جس وقت پیغمبر پہ لوگ اسلام لائے ہوئے ہیں تو 19ویں کوئی شخصیت تھی اسلام لانے والی، تو وہ حضرت عائشہ تھی پیغمبر کی رسالت پر۔ تو میں نے مان لیا کم سے کم اگر باپ کے ساتھ بھی اسلام لا رہی ہوں گی تو 3-4 سال کی تو رہی ہوں گی نا، ورنہ 1-2 سال کا بچہ کیا اسلام لائے گا، کم سے کم 4 سال کا۔ 4 سال بھی میں نے کیوں کہا، اس کی بھی ایک دلیل ہے میرے پاس میں۔ وہ دلیل کیا کہ جب لوگ اسلام لا رہے تھے تو لوگوں نے لکھا کہ عائشہ جاریہ تھی اس وقت۔ جاریہ کا مطلب عربی زبان میں ہے دوشیزہ، یعنی اچھی خاصی سمجھدار ہو چکی تھی جب پیغمبر مبعث برسالت ہوئے۔ تو چلو ہم نہ 4 سال مانتے نہ 8-10 سال، کم سے کم 5 سال تو مان لیں بھائی۔ 5 سال ماننے میں کیا جا رہا، 5 سال کی عمر مبارک تو خیر کیا عمر ہو چکی تھی عائشہ کی جس وقت اسلام لائی ہیں اپنے باپ کے ساتھ میں۔ تو 13 سال تو پیغمبر رہے مکے میں، اور شادی کی ہجری جو برادران اہل سنت لکھ رہے ہیں رسول اللہ کے ساتھ میں جو شادی ہوئی ہے اسے لکھ رہے ہیں پہلی ہجری سے 3 ہجری کے بیچ میں شادی ہوئی۔ نہ میں پہلی ہجری مان رہا، نہ میں تیسری مان رہا، 2 ہجری مان لیتا ہوں۔ تو 2 سال ہو گئے، یہ 13 سال ہو گئے بعثت کے، کتنے ہو گئے جناب؟ 15 سال۔ کم سے کم 4 سال کی تھی جب اسلام لائی تھی، تو جب پیغمبر سے شادی ہوئی تو 19 برس کی تھی۔ بے شک
بھائی پیغمبر سے آپ کیلکولیٹ کیجئے اس طریقے سے کم 4 سال کی اسلام لائن، 13 سال بعثت ہوئی، 4 اور 13 17 سال ہو گئے، 2 ہجری بھی اگر مان لے تو 17 تو 19 برس کی تھی، تو پھر آپ کہاں سے کہتے ہیں 9 برس کی تھی وہ؟ کون سی آپ فضیلت دینا چاہتے ہیں؟ یہ روایات کیا ہوا؟ اب روایات کے ساتھ ہماری ہوا کیا؟ روایات جو ہیں وہ گھڑی گئی ہیں۔ اچھا میرے پاس حوالے بھی موجود ہے، اتفاق سے میں نے ان حوالوں کو نوٹس کیا تھا، آپ کی خدمت پیش کروں۔ الاسبہانی، اسبہانی نہیں وہ الگ ہے، الاسبہانی کی ایک کتاب ہے معرفت الصحابہ، اس کی جلد نمبر 6 پر 3253 صفحہ انہوں نے شروع سے صفحہ بندی کی، 3253 صفحے پہ انہوں نے اس بات کو لکھی ہے کہ 3 ہجری اگر شادی بیان کی جاتی ہے تو حضرت عائشہ 10 سال چونکہ چھوٹی ہے اسما سے، اس کے حساب سے جوڑو تو کیلکولیٹ کرنے میں 19 سال کی عمر ہوتی ہے اس کی۔ جب 19 سال کی ہوتی ہے تو آپ کیا فضیلت دکھانا چاہتے ہیں؟ یعنی 9 سال کی تھی اس لیے پیغمبر اسلام نے ان سے شادی کر لی، ان سے بہتر کوئی اور لڑکی نہیں تھی، ان سے بہتر اور کوئی خاتون نہیں تھی اس زمانے میں۔ یہ حدیثوں کا سلسلہ گھڑنے کا ہوا شروع۔ حدیثیں کیوں گھڑی جاتی تھی؟ اب سنیے ایک بات، اس میں ابن ہشام نے تاریخ لکھی، اور اس میں کیا ابن ہشام بھی اہل سنت کیوں ہیں، مورخ ہیں، کہتے اسلام اسما و عائشہ ابنت ابی بکر، ابو بکر کی دونوں بیٹیاں اسما اور عائشہ۔ ابن ہشام اس میں لکھتا کہ پہلی ہجری میں 27 سال کی عمر تھی اسما بنت ابی بکر کی، اور عائشہ تھی 10 سال چھوٹی، تو ہجرت کے وقت عائشہ کی عمر 17 سال کی تھی، 13 سال بعثت والے جو میں نے کیلکولیٹ کر کے آپ کو بتایا، اور 4 سال پہلے اسلام لانے سے پہلے۔ تو اب یہ عمر خود ان کی بہن بیان کر رہی جس کو ابن ہشام لکھ رہا ہے، ابن شہاب کلبی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ اب ایسے ہی ہوا کربلا کے واقعے کے ساتھ، حدیثیں کیسے گھڑی گئیں؟ قلم جو تھے وہ قلم تھے بنو امیہ کے۔ کیوں قلم بنو امیہ کے تھے؟ اس لیے کہ حکومت تھی بنو امیہ کی، امام زین العابدین تھے محصور، یعنی ان کو تو گھر میں نظر بند کر رکھا تھا مدینے کی سرزمین پر، 1 سال تو کم سے کم قید خانے میں رہے، اس کے بعد رہے مدینے میں نظر بند۔ حکومت چل رہی تھی بنو امیہ کی۔ بنو امیہ کے قلموں میں اتنی طاقت تھی، پیسے کے بلبوتے پہ جو ان کا دل چاہتا تھا وہ روایات بیان کرتے تھے۔ انہوں نے قلم کے زور پر، پیسے کے زور پر روایت میں ہیرا پھیری کری۔ کیا کہ ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے امام حسین کو قتل کرنے میں، یہ تو کوفے والوں نے بلایا تھا، اور کوفے والے حسین کے چاہنے والے تھے۔ آپ انصاف سے بتائیے، میں ایک بہت بڑی دلیل دینے جا رہا ہوں اس بات کی، حالانکہ وہ اس کا مقام یہاں نہیں ہے، لیکن جب بعد میں بات آئی تو میں جواب دینا چاہوں گا۔ حور ریاحی 1000 کا لشکر لے کے دربار ابن زیاد سے نکلا، ٹھیک ہے نا، نکلا۔ جب دربار ابن زیاد سے نکلا ہے، اور جس وقت دربار ابن زیاد سے نکل رہا تھا حور ریاحی، میں نے پچھلے سال یہ جملہ کسی تاریخ میں شاید آپ کے یہاں کہا تھا، نہیں کہا تو پھر سن لیجئے، کہیں میں نے مجلس میں ہی پڑھا ضرور ہے، کہ حور ابن ریاحی جب نکلے وہاں سے ابن زیاد کے دربار سے، تو انہیں ایک بشارت ہوئی، اے حور تمہیں جنت کی بشارت مبارک ہو، تمہیں جنت مبارک ہو۔ تو حور ابن ریاحی نے یہ بات کہی تھی کہ میں زہرا کے بیٹے کو گرفتار کرنے جا رہا ہوں، میں علی کے بیٹے کو گرفتار کرنے جا رہا ہوں، اور مجھے جنت کیسے مل جائے گی؟ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ حور بھی جانتا تھا کہ میں جو کام کر رہا ہوں غلط کام کر رہا ہوں، ان کا مرتبہ ہم سے کہیں زیادہ ہے۔ 1000 فوج لے کے مقام ذو حسن پہ آیا، اور وہاں آنے کے بعد امام حسین کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہا ہم آپ کو گرفتار کرنے آئے۔ تو امام حسین نے کہا ٹھیک ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں، وہ پورا واقعہ نہیں پڑھوں گا میں، نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز پڑھ کے فیصلہ کرتے ہیں۔ تو حر سے امام حسین نے کہا جاؤ تم بھی نماز پڑھ لو۔ تو حر نے یہ بات کہی کہ نہیں، آج کی نماز میں آپ کے پیچھے پڑھوں گا، اور میرا لشکر بھی آپ کے پیچھے پڑھے گا۔ امام حسین نے نماز پڑھائی، ابن مسروق نے اذان کی، امام حسین نے نماز پڑھائی۔ اس کے بعد امام حسین نے کہا جاؤ تم بھی آرام کر لو، ہم بھی آرام کریں، ہم چل رہے ہیں۔ اب امام حسین کی اپنی ایک مصلحت تھی۔ نماز عصر کا وقت ہو گیا، نماز عصر بھی پھر جماعت سے پڑھائی گئی اور ہوئی۔ اس کے بعد میں امام حسین نے سفر کرنا چاہا کوفے کا، کیونکہ وہ تو کوفے کی طرف جانا چاہتے تھے نا۔ تو حر ریاحی آگے کھڑا ہو گیا آگے، اور کہتا ہے کہ میں آپ کو کوفے نہیں جانے دوں گا۔ عزیز آنے گرامی، مجھے ذرا سی ایک بات بتائیے، حر ریاحی کو کس نے بھیجا تھا؟ بولیے بھائی ذرا، ابن زیاد نے۔ کیوں بھیجا تھا؟ حسین کو گرفتار کر کے کوفے لانا۔ حر نماز پڑھنے کے بعد میں اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو کوفے نہیں جانے دوں گا۔
تو بھئی تو تو آیا ہی اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کو کوفے لے جائے، اور امام حسین تو خود کوفے جانا چاہتے ہیں۔ تو حر نے ایک نماز پڑھنے کے بعد حسین ابن علی کے اندر کے ساتھ میں اپنے اندر وہ نور کا نقطہ تلاش کر لیا تھا کہ میں جو کر رہا ہوں یہ غلط کر رہا ہوں، مجھے حسین کے ساتھ یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن سپاہ سے مجبور تھا۔ اب سنیں جملہ ایک کیا، جس وقت امام حسین نے کہا حر سے، اے حر، مجھے کوفے والوں نے خط بھیج کے بلایا ہے، میں اس لیے کوفے جا رہا ہوں، تو حر نے اپنے لشکر والوں سے، جو 1000 کا لشکر تھا، اس نے اس بات کو کہا، اے لشکر والو، اے میری سپاہ، اے میری آرمی، یہ بتاؤ تم میں سے کسی نے حسین کو خط لکھا ہے؟ تو حر کے لشکر والے بولے کہ ہم نے تو نہیں لکھا، ہم میں سے کوئی بھی آدمی نہیں ہے جو حسین کو خط لکھا ہو۔ اب ذرا سی ایک بات سنیے، جو جالب بات ہے وہ اس کا میں پوائنٹ یہاں دینا چاہتا ہوں۔ کیا حر کے لشکر میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا 1000 آدمی میں حسین سے محبت رکھتا ہو یا حسین کو چاہتا ہو؟ حر بتانا یہ چاہتے تھے امام حسین سے، آپ جن کے بھروسے میں جا رہے ہو یہ اتنی مکار قوم ہے کہ آپ کو خط لکھ کے بلا تو لیا انہوں نے، لیکن یہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اسی بات کو فرزدق نے مقام تنعیم میں پہلی منزل میں کہی تھی یہ بات، مولا میں آ تو رہا ہوں کوفے کی جانب سے، لیکن ان کی تلواریں جو ہیں وہ، ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں، ان کی تلواریں ابن زیاد کے ساتھ میں، یعنی وہ کبھی بھی پلٹی مار سکتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، جو اصلی شیعہ تھے، مولا کے چاہنے والے تھے، وہ یا قید خانے میں تھے، یا انہیں نظر بند کر رکھا تھا، یا انہیں مار ڈالا گیا تھا۔ یہ جتنے کوفے والے جمع ہو رہے تھے ان میں ایک بھی شیعہ نہیں تھا۔ کسی کے اندر اگر رمق حیات اور رمق نور پائی گئی تھی تو وہ حر ریاحی تھے، حر ریاحی۔ اس لیے چہل قدمی کر کے شب عاشور یہ بتا دیا میں جو کام کرنے جا رہا ہوں غلط کر رہا ہوں، مجھے تو فرزند زہرا کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو یہ جو ہم پہ تہمت لگائی جاتی ہے کہ حسین کو مارنے والے بھی شیعہ تھے اور حسین کو چھوڑنے والے بھی شیعہ تھے، اور یہ شیعہ خود ان کو پر، یہ بنو امیہ کی بنائی ہوئی روایت ہے۔ کیوں بنائی ہوئی روایت ہے؟ اس لیے کہ تاکہ جو کوفے میں لوگ تھے انہیں کہہ دے کہ یہ تو سارے شیعہ تھے، ہم سے ان کا کیا تعلق تھا۔ یہ ہے وہ کہانی، جزاک اللہ یہ ہے وہ سارا ڈرامہ ان کا رچایا ہوا، یہ جو لوگ اس بات کو کہتے ہیں۔ ورنہ عزیزان گرامی، تاریخ نے تو اپنے دامن میں بہت ساری چیزوں کو لکھا ہے، بہت ساری حقیقی معنی میں اگر دیکھا جائے۔ اچھا، میں ایک جملہ اور آپ کی خدمت میں پیش کروں، اگر وہ شیعہ بھی تھے، میں نے مان لیا ایک لمحے کے لیے ایک شیعہ تھے، لیکن جو حسین کی محبت سے پلٹ جائے ہم اسے شیعہ نہیں مانتے۔ شیعہ تو بہت بڑی بات ہے، اگر ہمارا باپ بھی حسین کے خلاف گواہی دے ہم اسے باپ نے ماننے سے انکار کر دیں گے، اس لیے کہ حسین کی ولایت میں ہے تو ہمارا روحانی باپ ہے، ورنہ وہ نسبی باپ تھا، ختم ہو گئی بات۔ اور نسب کی بنیاد پہ شرف نہیں ملتا، شرف ملتا ہے حسب کی بنیاد پر۔ حسب کیا؟ طہارت، پاکیزگی، کردار، اخلاق، عبادت، تقوی، پرہیزگاری، وصایت، ولایت، امامت، یہ ساری چیزیں حسب میں آتی ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں، یہ ساری چیزیں حسب میں آتی ہیں۔ تو اگر کوئی تھا بھی اس قسم کا جو حسین کو خط لکھ کے کہہ رہا تھا اور وہ پلٹ گیا، پھر اس سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ سوائے اس کے کوئی مجبور ہو گیا ہو، قید کر لیا گیا ہو، محبوس ہو گیا ہو، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ ایک قدم خود سے الا ما قد خصص کی فہرست میں آئے گا، یعنی اسے الگ سے ایک وہ دیا گیا ہے، ریوارڈ دیا گیا یا الگ سے قانون بنایا گیا۔ تو یہ اب جب انہوں نے یہ دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام، تو اب اس میں ایک جملہ اور اگر آپ اجازت دیں تو کہنے کو دل چاہ رہا ہے جانے گرامی، بڑا عجیب جملہ ہے۔ وہاں تو سلمان کو آپ نے کہا سلمان من اہل البیت، اس سے پہلے آپ حسین کو کہہ چکے ہیں، آقا حسین کو حسین و منی و انا من الحسین۔ آپ یہاں ذرا سا اندازہ لگائیے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ حسین اپنے نانا سے، چونکہ وہ نانا یہ نواز ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام سے پیغمبر کیسے ہیں؟ علامہ جوادی صاحب قبلہ نے اعلی اللہ مقام نے 2 جلدیں لکھی ہیں اس حدیث کے اوپر، حسین و منی و انا من الحسین۔ انہوں نے پہلی جلد میں اور دوسری جلد میں، پہلی میں حسین و منی کی شرح کی، دوسری میں انا من الحسین کی شرح کی۔ انہوں نے ایک جملہ لکھا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ نانا سے نواسا بن سکتا ہے، کہ بھئی نانا سے نواسے کی نسبت ہے کہ حسین مجھ سے ہے، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے،
لیکن حسین سے رسول ہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. جی علامہ اسی پہ مجلس کو بھی ختم کر سکتا ہوں میں، ایک جملہ اتنا قیمتی ان کا پڑھنے جا رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اللہ مقاموں کا. وہ کہتے ہیں ولادت سے لے کر کے، جی امام حسین کی ولادت سے لے کر اور امام حسین کی شہادت تک تو تھا حسین و منی، حسین مجھ سے ہے. امام حسین کی 3 شعبان سے لے کر کے اور شہادت تک ہے حسین و منی، حسین مجھ سے ہے. اور شہادت سے لے کے قیامت تک ہے وہ انا من الحسین، میں حسین سے ہوں. خدا کی قسم بہت قیمتی بات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. نعرے صلوات، اللہم صلی علی صلی محمد وعلی علی محمد وآل محمد. ماشاء اللہ جزاک اللہ محمد. علامہ صاحب. ماشاء اللہ جناب. یعنی مشن پیغمبر اسلام کو 61 ہجری میں 10 محرم کے بعد سے قیامت تک جو زندہ رکھا ہے پیغمبر کے مشن کو، وہ ہے انا من الحسین، یعنی میں حسین سے ہوں. آدمی اگر مر بھی جائے لیکن اس کا مشن زندہ رہے تو آدمی مرتا نہیں ہے، زندہ رہتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. کسی آدمی نے کار خیر کیا، ہاسپٹل بنایا، مسجد بنوائی، امام بارگاہ بنایا، کوئی فاؤنڈیشن بنایا، کسی اچھی چیز کی نیت کی، اس کا انتقال ہو جائے لیکن اس کا مشن اگر زندہ رہے تو آدمی مرتا نہیں ہے. لوگ اس کی طرف نسبت دے کے کہتے ہیں کیا کام کر کے ہو گئے ہیں. حسین ابن علی نے اسلام کو قیامت تک کے بچا دیا کہ ہم نے پیغمبر کا دین بچایا ہے، تو انا من الحسین کی سند پائی ہے پیغمبر اسلام نے، ماشاء اللہ. جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو دی ہے. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اچھا، اور روایات کیسے گھڑی گئیں؟ اب تو ذرا میں آپ حضرات کا زیادہ وقت نہ لینا چاہوں. روایات کیسے گھڑی گئیں؟ مولا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام اور کی شہادت 50 میں، مولا کائنات کی شہادت 40 ہجری میں، اور امام حسین کی شہادت 61 ہجری کے پہلے ہی دہے میں، یعنی 10 محرم کو. جو 40 ہجری تھی، 40 ہجری سے اور 60 ہجری کا جو 20 سال کا وقفہ تھا، اس وقفے میں معاویہ نے اشرفیوں کی تھیلیوں کے منہ کھول دیے تھے. کس لیے؟ جتنی روایات علی کے شان میں آئی ہیں انہیں ہٹا کر کے دوسروں کی شان میں سے بنایا جائے. بنو امیہ کا یہ دور رہا ہے. ان بنو امیہ کے دور میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف روایات آئیں، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں کی گئیں، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائلوں کو چھپایا گیا. کیوں چھپایا گیا؟ چونکہ ہر آدمی جب فضیلت اہل بیت کو دیکھتا تھا اور ان کے کارناموں کو دیکھتا تھا، ان کی شرافتوں کو دیکھتا تھا، ان کے علم کو دیکھتا تھا، ان کے تقوی کو دیکھتا تھا، ان کی پرہیزگاری کو دیکھتا تھا، تو وہ اسی بات کو کہتا تھا کہ اصل میں نمائندہ الہی اگر کوئی ہے تو یہ معاویہ نہیں ہے، یہ یزید نہیں ہے، یا تو حسین ہے یا حسن ہے یا مولا کائنات تھے، علی بن ابی طالب تھے. تو ان لوگوں نے روایات کو بنایا ہے پیسے کے بلبوتے پہ. اب انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ اسلام بڑھتے بڑھتے مذہب تشیع اور عزاداری اتنی آ گئی ہے، تو ابھی ان کے جو بڑے افراد ہیں انہوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا. حد تو جناب یہ ہو گئی کہ کب کوئی مرا تھا اس کی نسبت دے دی پہلی محرم میں مناؤ. کیوں مناؤ بھائی؟ بھائی کیوں مناؤ پہلی محرم کو؟ ابھی جب مرا تھا، اچھا چلو ٹھیک ہے پہلی محرم کو منا لو، ہم منع نہیں کرتے. تو اگر تم اس کے مرنے کی وفات کو، اس کی وفات کو منا رہے ہو تو کم سے کم یہ بھی تو مناؤ کہ پیدا کب ہوا تھا. حسین کی ہرس تم شہادت میں کرنے جا رہے ہو تو یہ بھی تو حسین کی ولادت 3 شعبان کو ڈنکے کی چوٹ پہ سرزمین مدینہ میں ہوئی تھی، اور جہاں ملائکہ آسمان سے نازل ہوتے تھے اس گھرانے میں ہوئی تھی، جہاں قرآن نازل ہوا اس گھرانے میں ہوتی تھی، جہاں جبرائیل نازل ہوئے اس گھرانے میں ہوتی. تم بھی تو بتاؤ جس کی وفات منانا چاہتے ہو پہلے محرم کو، کہ وہ آیا کب تھا دنیا کے اندر. یہی ہے. اب آج سے 50 سال بعد اللہ کرے جو نوجوان طبقہ ہے، ہم تو اس وقت نہیں ہوں گے 50 سال میں تو خیر آپ حضرات کے لیے دعا کرتا ہوں، لیکن میں اپنے لیے بات کہہ رہا ہوں، یہ 50 سال کے بعد یہی تاریخ بن جائے گی. بھائی چلتے 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 پرانی کتابیں پیچھے ہوتے ہوتے آگے نئی کتابیں جب آگے آئیں گی یہ تاریخ بن جائے گی. جب یہ تاریخ بن جائے گی تو لوگ پہلی محرم کو فلاں صاحب کی وفات منانا شروع کر دیں گے، غم منانا شروع کر دیں گے. محرم اس لیے غم منایا جا رہا کہ جو ان کی وفات ہے. یہ اسی طریقے سے تاریخیں گھڑی گئی ہیں. ورنہ وہ فرزند زہرا، وہ علی کا لاڈلا، وہ پیغمبر کا نواسا سرزمین کربلا پر جو آیا، کس لیے آیا تھا؟ دین محمد ان لم یستقم، اگر قائم نہیں رہ سکتا
میری شہادت کے بنا، میرے قتل کے بغیر فلیاخذوا السیوف، اے تلوارو آؤ مجھے لے لو۔ اللہ اکبر، اور ایسے معجزات جو شہادت کے بعد بھی ہوئے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا کروں، بات میں بات نکل لی، بات کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں، وہ معجزات جو مولا امام حسین کی شہادت کے بعد ہوئے، آپ مجھے کوئی اسی طریقے کا کائنات میں کوئی اس طریقے کی بات دکھا دیں کہ سر بدن سے جدا بھی ہو گیا ہو پھر بھی تلاوت کلام پاک کر رہا ہو، اللہ اکبر، بتا دیں۔ اور یہ تو وہ تاریخ ہے، آج کی تاریخ جو آپ اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کہ آج امام علیہ السلام کی جو زیارت کی مجلس ہے، آج تو قافلہ جو ہے وہ کوفے میں پہنچ رہا ہے، اللہ اور جو قافلہ چلا تھا کربلا سے تو کیا شان تھی، نماز ظہرین ہو گئی، نماز ظہرین کے بعد ہمارے ساتھ کی طرف سے اعلان ہوا، جلدی سے کوفے جانے کی پہنچنی تھی، سو بہت سارا انعام لینے کی تھی کہ نجات سے مجھے بہت سارا انعام ملے گا، تو وہ جلدی کر رہا تھا، اپنے جتنے بھی اس کی کشتار ہے نجیس تھے سب کو ایک گڈھے میں اس طرف جا کر کے اس نے وہاں دفن کرا دیا، لیکن آل محمد کا گھرانہ، امام حسین کی لاش مبارک پڑی ہوئی ہے، جناب علی اکبر کی لاش پڑی ہوئی ہے، جناب قاسم کی لاش کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، جناب اصغر کی لاش پڑی ہوئی ہے، جناب عباس کی لاش پڑی ہوئی ہے، کسی کو کوئی خیال نہیں۔ آپ ذرا یہ سوچئے، اور انہیں قافلے والوں کو لاشائے شہداء کے قریب سے گزارا جا رہا تھا۔ میں کون سی بات آپ کی خدمت پڑھوں، یہ کون سی انسانیت تھی بھائی؟ اگر اس زمانے میں کسی انسان کا انتقال ہو جائے تو اگر وہ غیر مذہب کا بھی ہے تو دل چاہتا ہے کہ اسے تسلی، تشفی و تعزیت پیش کرو۔ یہ کیسے ثقیل القلب تھے، کیسے شقی ہو چکے تھے، ان کا شقاوت کیسی ہو چکی تھی، کتنے کٹھر تھے کہ امام حسین کا لاشا پڑا، کہا سکینہ کو انہی کے قریب سے گزارنا ہے، زینب کو انہی کے قریب سے گزارنا۔ تاریخ نے لکھا کہ امام زین العابدین کی طرف نسبت ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے دیکھا میری پھوپھی اماں جناب زینب جو میرے بابا کی لاش کا طواف کر رہی ہیں، تو امام سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں آپ بابا کی لاش کا طواف کیوں کر رہی ہیں؟ تو جناب زینب نے آواز دیا، اے میرے ماں جائے، اے میرے لخت جگر، اے میرے بیٹے سجاد، اے میرے زمانے کے امام، میں یہ چاہتی ہوں جاتے جاتے اپنے بھیا کی لاش پہ ایک بوسہ دے سکوں۔ تو امام سجاد نے پوچھا پھر آپ بوسہ کیوں نہیں دے رہی؟ کہا مجھے کوئی ایسی جگہ نہیں مل رہی ہے، حسین کے زخموں سے اتنا چور چور ہے حسین کہ میں ایک بوسہ دے سکوں۔ یہ جناب زینب کے وہ مصائب ہیں جو جناب زینب سلام اللہ علیہ بیان فرماتی ہیں۔ اس کے بعد تاریخ نے لکھا کہ امام سجاد علیہ السلام خود امام حسین کے لاش مبارک کے قریب آئے، لاش مبارک کے قریب آنے کے بعد میں کہتے ہیں بابا تو نے کوئی بیٹا ایسا دیکھا ہے جس کے باپ کا جنازہ پڑا ہوا ہو اور بیٹے کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ہو اور جس کا جوان بیٹا ہو؟ تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ناقے سے آواز دینا چاہی کہ سجاد کی توجہ ہٹ جائے اور سجاد کی توجہ حسین سے دور ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جان اور روح رمق حیات نکل جائے سجاد کی، جو نہیں چاہتی تھی کہ سجاد اتنا بے چین ہو جائے۔ تو سجاد تک جب آواز نہ پہنچی عزیزان گرامی تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے آپ کو ناقے سے گرا دیا تاکہ سجاد کی توجہ ہٹ جائے۔ آپ دیکھیں تاریخ کربلا پڑھیں، یہ تاریخ کربلا میں ہے یا نہیں ہے؟ لیکن میں بس ایک روایت پڑھ کر مصائب کو ختم کرنا چاہتا ہوں عزادارو۔ بے کجاوا اونٹوں پر بیبیوں کا سوار کرایا گیا، بے کجاوا اونٹوں پر مدینے والوں کو سوار کرا دیا گیا، اور تاریخ نے لکھا کہ ایک رسن تھی اور 12 گلے تھے، اور ہاتھ اس طریقے سے پسے پشت باندھے ہوئے تھے کہ اس طریقے سے باندھے ہوئے تھے۔ تو قافلے والوں نے لکھا کہ مخدرات عصمت و طہارت کے ساتھ میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے جن کی عمریں 3 برس کی 4 برس کی تھی۔ جب ان کے ہاتھ یوں بندھے ہوئے تھے اور بچوں کو بھی وہاں بٹھا دیا گیا تو بچے کس طریقے سے اپنا ڈیفینس کرتے، کس طریقے سے دفاع کرتے؟ تو تاریخ لکھتی علماء پڑھتے ہیں کہ جو 3 4 کے بچے تھے انہوں نے اپنی ماں کے گریبان کو اس طریقے سے پکڑ رکھا تھا، یعنی اتنی مضبوطی سے یوں پکڑ رکھا تھا تاکہ ہم گر نہ جائیں۔ لیکن جب ناکا تیزی کے ساتھ میں چلتا تھا، بے کجاوا اونٹ تیزی کے ساتھ میں چلتے تھے اور ماں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے تو بچے چیخ چیخ کے کہتے تھے اماں اماں ہمیں بچائیے، وہ بچے جو بولنے کے لائق ہو گئے تھے۔ تو عزیزوں بس ایک جملہ پڑھ کے آج کی مجلس ہے میں ختم کرنا چاہ رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ روایت کوفے کی پڑھوں لیکن میں وہاں تک پہنچوں گا نہیں۔ تو تاریخ نے لکھا ہے کہ بے کجاوا اونٹوں سے
بچے ایسے گر رہے تھے ایسے جیسے تسبیح کے دانے ٹوٹنے پہ گر جاتے ہیں. تو جب اونٹ سے گرتے تھے تو جو پچھلا والا اونٹ آتا تھا ان کے پیر ان بچوں کے سینے پہ رکھے جاتے تھے اور بیویاں بیٹھی ہوئی کھجاووں پہ بیٹھ کرتی تھی، ہائے میرا بچہ مارا گیا، ہائے میرا بچہ گر گیا. اتنی بڑی مصیبت آپ کہیں کائنات میں ہو تو مجھے بتا دے، میں وہ 2 جملے کیسے نہ پڑھوں. ایسی مصیبت سے مخدرات عصمت و طہارت گزرے. اور جب کوفے میں پہنچے ہیں تو کوفے میں پہنچنے کے بعد عزاداروں ایک عجیب منظر تھا، عجیب منظر تھا. تماشا دیکھنے والے تماشا دیکھ رہے تھے، آنے والے آ رہے تھے، لیکن ایک نحیف سی آواز کہیں مکان کی چھت سے آئی، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ آواز دیا ہم مدینے سے آئے ہیں. میں اتنا کہنا تھا قیامت کا منظر ہو گیا. ایک بیوی تھی جو نیچے آئی، آنے کے بعد کہتی ہو تم کون ہو، ارے کہاں سے رہنے والے ہو، کس خاندان سے ہو؟ تو بیوی نے اپنے ہلکے سے بالوں کو ہٹا کے کہا، اے ام حبیبہ تو نے پہچانا نہیں، تیری شہزادی زینب ہے. میں اتنا کہنا تھا آواز دیا، اے بیوی تیرے سر پہ چادر نہیں، بتا تیرا بھائی عباس کہاں ہے؟ زینب نے اشارہ کر کے بتایا، وہ دیکھ جو گھوڑے کی گردن میں سر بندھا ہوا ہے وہ عباس کا سر ہے. اے بی بی سارے سر تو نوکھائے نیزہ پہ ہے، یہ عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں کیوں ہے؟ آواز اتنا غیرت مند ہے میرا بھیا، وہ بلندی سے زینب کو بے چادر نہیں دیکھ سکتا. یہ مصائب آل محمد ہے، قیامت کی گھڑی ہے. اللہ ولعنت اللہ علی قوم الظالمین. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. جزاک اللہ مولانا صاحب، مولانا سلامت رکھیے. جزاک اللہ. ہاں ڈاکٹر آپ سے درخواست کروں گا کہ وہ نوحہ پڑھیں. یا یا حسین حسین یا حسین یا حسین. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی، صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی، سج گئی قاسم کے ٹکڑوں سے اتر کر وہ بلا، سج گئی قاسم کے ٹکڑوں سے ادھر کر وہ بلا، ماں ادھر بیٹے کی دلہن کو سجاتی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی، اور چھینتا تھا شمر چادر اور زینب بار بار، چھینتا تھا شمر چادر اور زینب بار بار، اپنی چادر کے محافظ کو بلاتی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی، اور اے مسلمانوں تمہاری غیرتیں کیا ہو گئی،
اے مسلمانوں تمہاری غیرتیں کیا ہو گئی، ارے تم تماشائی تھے زینب منہ چھپاتی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی، اور ہر تماچے پر سکینہ منہ پہ رکھ کے ننھے ہاتھ، ہر تماچے پر سکینہ منہ پہ رکھ کے ننھے ہاتھ، نیل رخ ساروں کے غازی کو دکھاتی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی، صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی۔ یا حسین، جزاک ماشاء اللہ اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، یا سلام۔ حسین یا حسین۔ چلیے اشر صاحب، ماشاء اللہ یا حسین۔ ہمیں زیارت اور دعا کے لیے ڈاکٹر قمر عابدی صاحب کو دعوت دوں گا۔ السلام علیکم جمیعا۔ میں زیارات میں اپنی جانب سے اپنے والدین جملہ مومنین اور جانب سے حاضرین کی جانب سے ملت جعفریہ کے مرحومین کی جانب سے اور خصوصاً سید طاہر شاہ صاحب کے اور ان کے اہل خانہ کے مرحومین کی جانب سے کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں، اور بطن اللہ چاہتا ہوں کہ آج زیارت سائر شہداء پڑھوں مختصر سی تمام شہداء کے لیے۔ بسم اللہ حافظ۔ السلام علیکم یا اولیاء اللہ، اولیاء اللہ و احباہ، السلام علیکم یا اسفی اللہ و ابداءہ، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین، السلام علیکم یا انصار فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن بن علی الزکی الناصع الامین، السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ، السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ، السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ، بأبی انتم و امی طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظیما، فیا لیتنی کنتم معکم فافزوا معکم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم علی الحسین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی انصارک المستشہدین مع الجمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا علی ابن موسی الرضا، السلام علیکم وعلی آبائک السبع وابنائک الاربع، السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا صاحب عصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکم یا امام زماننا حاضر، اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی ظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ سب مل کے اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذا الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً وناصرہ ودلیلاً وعینا حتى
اس کے وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللہ آپ سب کے عبادات قبول فرمائے. الہی آمین الہی امین الہی. اب اس سے قبل کہ میں بانی مجلس جناب سید طاہر شاہ صاحب کو دعوت دوں، ایک بار سورہ فاتحہ کی تلاوت کی درخواست کرتا ہوں، بالخصوص مرحومین سید طاہر شاہ، جناب سید طاہر شاہ صاحب کے مرحومین، اور بالخصوص ایک کلثوم بنت میر سورہ فاتحہ کی تلاوت جو کہ آج ان کا انتقال ہوا ہے. بسم اللہ الحمدللہ. بسم اللہ. بسم اللہ. بسم اللہ. اللہ. میں دعوت دوں گا جناب بانی مجلس جناب سید طاہر شاہ صاحب کو کہ وہ آئے اور کچھ الفاظ کہیں. میرے خیال میں موجود نہیں ہے. ہاں وہ موجود نہیں. اوکے جی، چلے جی. اپنا امید کرتا ہوں آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، اور انشاءاللہ اگلے شب جمعہ تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں آپ سب سے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ، تمام ذاکرین کا، تمام نوحہ خوان اور مولانا صاحب کا. یقیناً. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بھی شکریہ احسن صاحب، ماشاءاللہ اچھی حافظ. خدا حافظ.